دنیا بھر میں صحت کے مسائل جس بلند ترین سطح پر ہیں اس سے پہلے کبھی نہ تھے۔ دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے، مگر ہیومن ایوولوشن میں ولیج کی فارمیشن کے ساتھ ہی صحت کے مسائل بھی بڑھنا شروع ہوئے اور آج اس مقام پر پہنچ چکے ہیں کہ اوبیسٹی 1 بلین سے زیادہ دنیا میں ہو چکی ہے، یعنی دنیا میں ہر 8 میں سے 1 اور ہمارے ہاں ہر 5 میں سے 1 آدمی موٹاپے کا شکار ہے۔ اس میں اوور ویٹ 880 ملین لوگ اور 159 ملین بچے شامل ہیں۔ اس کے ساتھ دیگر ہیلتھ کنڈیشن میں 2017 سے 2020 تک 127 ملین لوگ کارڈیو ویسکولر ڈیزیز کا شکار ہوئے اور دنیا میں ہر سال 17.9 ملین لوگ کارڈیو ویسکولر ڈیزیز کی وجہ سے اموات کا شکار ہوئے۔ اس کے علاوہ موومنٹ امپیئرمنٹ، بلڈ پریشر، ڈائبٹیز، اسٹروک اور دیگر صحت کے مسائل ہمارے سامنے ہیں۔ ہیلتھ کنڈیشنز، انہیلتھی فوڈ، سیڈنٹری لائف سٹائل ہماری زندگی کو دیمک کی طرح کھا چکا ہے۔ اس سے ہم زندہ تو ہیں پر زندگی کے آثار کہیں دکھائی نہیں دیتے۔ کہتے ہیں کہ تندرستی ہزار نعمت ہے، یا یوں کہیں کہ فٹنس صحت مند اور خوشگوار زندگی کا گیٹ وے ہے۔ فٹنس کا مطلب صرف جم جانا یا سٹیپ کاؤنٹنگ نہیں، بلکہ یہ تو ایک ٹرانسفارمیٹیو جرنی ہے and it has positive impact on our mind and body۔ فٹنس ایکسپرٹ یا پروفیشنلز سے یہ جانتے ہیں کہ اس کے فائدے کیا ہیں اور سائنٹیفک ایویڈنس اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، اور کیسے ہم چھوٹی چھوٹی مگر کنسسٹنٹ چینجز سے اپنی زندگی میں ایکسٹراڈنری رزلٹ لے سکتے ہیں۔ پوری دنیا میں ہی ہارٹ ڈیزیز سب سے زیادہ اس وقت جو لیڈنگ کاز اور ڈیتھ ہے وہ اس وقت کارڈیو ویسکولر ڈیزیز ہے، یعنی کہ دل کے امراض جو ہے دنیا میں سب سے زیادہ اموات اس کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق 2 کروڑ افراد پوری دنیا کے اندر جو ہیں وہ اس دل کے امراض سے سالانہ جو ہے ان کی اموات ہوتی ہے۔ پاکستان کے اندر اس کی جو شرح ہے وہ باقی دنیا کے مقابلے میں پاکستان، انڈیا اور ہمارے سب کانٹیننٹ میں اس کی شرح اس سے زیادہ ہے، اور نہ صرف شرح زیادہ ہے بلکہ دل کے امراض کا واقعہ ہونا اور اس کے تحت اموات ہونا یہ دونوں زیادہ ہے۔ یعنی کہ اگر کسی کو 55 سال سے زیادہ کی عمر میں 55 سال کے زیادہ کی عمر میں ہوتا ہے ہارٹ اٹیک، تو وہ وہاں کے ایج جو ہے وہ تقریباً سمجھی جاتی ہے کہ یہ وہ ایج ہے جس میں ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے۔ اگر 55 سال سے پہلے ہو تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ پری میچور ہے۔ اور پاکستان کے اندر جو پری میچور جو ہارٹ ڈیزیز ہیں اس کی شرح ان پہلے 3 ملکوں میں ہے جو ان میں پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے یہاں پہ جو دل کے امراض ہیں، جو کہ سمجھا جاتا تھا کہ دل کے امراض ایک بڑھاپے کی بیماری ہے، ہمارے ملک میں اس وقت جوانوں کو بہت زیادہ اس کا معاملہ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اور جس طرح باقی اموات کا جیسے پتہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ بھائی سگریٹ کی ہے وجہ بنتی ہے، اس طرح دل کی ہمیں وجہ تو معلوم ہے۔ اس میں ایک شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، سگریٹ ہے، فیملی ہسٹری، اگر خاندان میں کسی کو دل کا مرض ہے تو بہت زیادہ امکان ہے کہ آپ کو بھی ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو نئے ہیں فیکٹر جنہوں نے ہمیں پریشان زیادہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ زیادہ دیر تک سیڈنٹری لائف سٹائل، یعنی بیٹھے رہنا، آپ کا واک نہ کرنا، پھر خوراک کے اندر ہماری جو مرغن غذائیں ہیں ان کا استعمال ہونا، پھر اسی طریقے سے جو انرجی ڈرنکس ہیں ان کا استعمال بے بہا کرنا، اور پھر سٹریس اور نیند نہ پوری کرنا۔ یہ وہ بنیادی 5-6 فرق ہیں جو کہ جن کی وجہ سے ہمارے ملک میں باقی دنیا کی مناسبت سے زیادہ یہاں پہ مریض آتے ہیں۔ اب ہمارے پاس اس وقت جو حیران کن فگر ہے وہ یہ ہے کہ 21 سال، 17 سال، 22 سال، 25 سال، 26 سال کے لوگ بھی دل کے اٹیک کی وجہ سے آتے ہیں اور ان کو بھی ہمیں اسٹینٹ ڈالنے پڑتے ہیں۔ خدا نہ خواستہ کہیں جو ایسے پیشنٹس ہیں ینگ پیشنٹس کی، میں نے اموات ہمارے یہاں پہ بھی اور اس ملک میں ہم نے دیکھی ہیں کہ بڑے ینگ پیشنٹ جو ہیں وہ کارڈک ڈیزیز کی وجہ سے اموات۔ تو اس کو بچایا جا سکتا ہے، سنبھالا جا سکتا ہے، لیکن سنبھالنے کے لیے ہمیں وہی کچھ کرنا پڑے گا جو قدرت کے عین تقاضے ہیں، یعنی کہ اچھا کھائیں، کم کھائیں، وہ چیز کھائیں جو سادہ ہے، وہ چیز نہ کھائیں جو کے اندر مرغن غذائیں ہیں، جن کے اندر جو ہے وہ تیل والی چیزیں ہیں۔ پھر ہمارے جو دوسری چیز ہے کہ ہمارا جو ہے چلنا پھرنا تھوڑا زیادہ ہو، شوگر کو دیکھتے رہیں، شوگر کو کنٹرول کر کے رکھ لیں گے
تو وہ بیماریاں نہ زیادہ پیدا کر سکے گی، نہ اس سے زیادہ اموات ہو سکیں گی. اب آج کل لوگ دکھنا تو چاہتے ہیں کہ ہم اچھا لگیں، لیکن ظاہراً دکھائی میں اور اصل فٹنس میں بہت فرق ہے. تو اس اصل فٹنس یہ ہے کہ بھائی ہم اگر چلنے لگ پڑیں تو ہمارا سانس نہ پھولے، ہم چلیں تو ہمیں کوئی دقت نہ آئے. لیکن وہاں پہ تو جو لوگوں کی کم ہے، لوگ یہ ضرور چاہتے ہیں کہ ہم اچھا دکھیں، ہمیں لوگ کہیں کہ بھائی ہاں تو سمارٹ لگ رہا ہے، پر یہ نہیں ہم سوچ رہے کہ بھائی یہ سمارٹنس کے ساتھ ہمیں جو ہے وہ فٹ ہونا، میڈیکلی بھی فٹ ہونا ضروری ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہر ایک بندے کو بہت زیادہ ضرورت ہے کہ دن کے صرف 45 منٹ اپنی ذات کے لیے نکالیں، ایکسرسائز کریں. میرے بھی اپنے بچے، چھوٹے بچے، وہ یہ کہتے ہیں جی ہم سٹریس میں ہیں. پوچھا جائے سٹریس کیا ہے تو وہ بتا بھی نہیں سکتے کہ کس چیز کا ہے. جو سب سے زیادہ کلیدی کردار ہے نا جی، اس وقت 3 چیزوں کا ہے. نمبر 1، ہماری ڈیلی کی روٹین کیا ہے، کیا ہم اپنے آپ کو ایکٹیو رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے ہیں. ہماری دوسرا جو ہے وہ سب سے زیادہ ضروری چیز ہے، وہ ہے کہ ہماری خوراک کیا ہے، کیا ہماری خوراک اچھی ہے کہ نہیں ہے. اور تیسرا جو اس کے ساتھ ہے کہ اگر کوئی بیماری ہمارے ساتھ اٹیچڈ ہے، یعنی شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، کچھ ہے، تو کیا ہم اس کی دوائی کھاتے ہیں کہ نہیں کھاتے ہیں. اگر ہم تینوں چیزوں کو ٹھیک کر رہے ہیں اور تینوں چیزوں کے جو ہے ہمارے وہ ٹک مارک ہے، یعنی وہ ٹھیک ہے، تو ہم اس کے اندر ہمارا یہ ہے کہ ہم ایک اچھی لائف گزاریں گے. جاپان جیسے ملک نے اپنی صحت پر ترقی کی تو وہاں کی ایوریج عمر جو ہے وہ 85 سال سے اوپر چلی گئی، اور ہمارے ملک کے اندر جو ہے وہ ایوریج ایج جو ہے وہ کم ہوتے 60 سے کم ہوتے اب 55 پہ آنے لگ پڑی. میں نے آج تک اس بندے کو اس کی ویل بینگ خراب ہوتے نہیں دیکھی جو اپنی صحت کے بارے میں اچھا خیال رکھتا ہے. فٹنس از ناٹ اباؤٹ ایستھیٹک، اٹ از اے پرسکرپشن فار یور ویل بینگ. ڈاکٹرز نے اس بات کو تسلیم کیا کہ فٹنس بہتر اور صحت مند زندگی کا واحد حل ہے، اور فٹنس کی فاؤنڈیشن تو ہمارے کھانے سے تیار ہوتی ہے. نیوٹریشن ایکسپرٹ سے یہ جانتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں. نیوٹریشن از ویری ویری امپورٹنٹ، کیونکہ اگر آپ ایکسرسائز چاہے 5 گھنٹے کرو یا 6 یا 7، اس میں آپ کا ویٹ کم نہیں ہوگا اگر آپ کا گول ہو ویٹ لاس. تو اس لیے آپ کو ضرور کیلوری ڈیفیسٹ میں جانا ہے، اینڈ اس کے لیے آپ کو پور ڈائٹ بھی نہیں کرنا ہے. تو آپ کو ہمیشہ گڈ ڈائٹ، کوئی ایسی چیز جو بہت نیوٹریشیس ہو، ناٹ ایمٹی کیلوریز. میں تو کہتا ہوں اگر ہو سے جتنا آپ جو قدرتی چیزیں ہیں جو بھی دیسی چیز ہو وہ کھا لیں، اور جو بازار کے جو پروسیسڈ ریفائنڈ چیزیں سے دور رہے. اسپیشلی بہت سی چیزیں ہیں جو آپ مارکیٹ میں ہیں آج. نیوٹریشن میں سمپل ایڈوائس ہے: ایٹ میٹ اینڈ ویجیٹیبلز، نٹس اینڈ سیڈز، فیو فروٹس، لٹل اسٹارچ، نو شوگر اینڈ جوسز. آپ کا نیوٹریشن ہو گیا. ٹھیک ہے، بیلنس ڈائٹ اور نیوٹریشن شاندار زندگی کے لیے بہترین سٹیج تیار کرتی ہے، لیکن فٹنس میں بہترین گائیڈنس، کنسسٹنسی اور ڈسپلن بھی بہت ضروری ہے. یہاں پر فٹنس پروفیشنلز سے یہ جانتے ہیں کہ کیسے وہ اپنی ایکسپرٹیز سے لوگوں کا لائف سٹائل امپروو کرتے ہیں. I am a coach and a partner of this gym. I have a multiple certification, international certification, from CrossFit and for personal training from UK, and also I'm a swimmer teacher from UK and other nutrition certifications. Gym کی demands میرے خیال سے اس لیے بڑھ رہی ہے کیونکہ لوگوں میں شعور پیدا ہوا ہے that what is the benefit of physical fitness for overall well-being and disease prevention. آج کل جو لائف ہے وہ بہت سیڈنٹری ہے، جو آفس کے جابس ہے وہ سارے ایسی ہیں. اینڈ آلسو لوگوں کو اسٹریس نکالنے کے لیے، اسٹریس ریلیو کرنے کے لیے لوگ جم آتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں ڈائبٹیز بہت زیادہ بڑھ رہا ہے. ایکسرسائز ایک ایسی چیز ہے جو اس کو کنٹرول کر سکتی ہے. اور باقی سوشلائز کرنے کے لیے بھی یہ بہت زبردست چیز ہے. اینڈ آلسو یو کین ڈو کہ آپ جیسے پارکس میں پارک میں سائیکل چلا دو، رننگ، you can do all these things at park also. You can also do with the push-ups, pull-ups, squats. This is also a workout جو آپ کر سکتے ہو، کہیں بھی کر سکتے ہو. اور آپ گھر میں stairs بھی لے سکتے ہو. We have all kind of people. Some people are very serious
and they want to be fit because kyunki jab aap fit lagte ho, that affects a lot everywhere where you go. People give more value to you. Ye hota hai. اور بعض لوگوں کو یہ ہوتا ہے like they have like diabetes and other kind of issues. ہاں اور بعض آتے ہیں they are preparing for some special events جیسے wedding جو بھی ہو they want to be fit. اور بعض normal just for fitness. میں تو کہتا ہوں for physical جو fitness ہے یہ آپ کی زندگی میں happiness لا رہا ہے. تو it's a very important part of happiness. میرے لیے تو یہ جیسے یہ ایسے اگر ڈاکٹر ہو اور اس نے صحیح طرح سے نہیں پڑھا ہو سو وہ کیسے علاج کرے گا؟ یہ تو بالکل لائک ناممکن ہے. سو اٹس ویری ویری امپورٹنٹ دا پرسن شوڈ بی سرٹیفائڈ. With the right knowledge and support, fitness becomes more than a routine, it becomes a lifestyle. دیگر لوگ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں اور کیسے ایکسرسائز سے صحت کے مسائل پر قابو پایا جا سکتا ہے؟ آئیے جانتے ہیں. میرے کمر کا ایشو تھا L4 L5 S1 کا تو کافی زیادہ تھا. ڈاکٹروں نے جو ان سے وہ آپریٹ کا بولا ہوا تھا مجھے. سال بعد میں ٹھیک ہو گیا تھا, کافی بہتر ہو, لیکن 2 سال ہو گئے ٹریننگ لیتے ہوئے, لیکن اب اللہ کا شکر ہے بالکل ٹھیک ہے. پہلے میرا 130 ویٹ تھا تو اب میرا 95 ہے. تو تقریباً یہ 2 سال محنت کی ہے. شکر ہے اللہ کا, بہت بہتر ہے. میری 49 ایج ہے. اب میں اللہ کا شکر ہے, اب میں چلتا پھرتا انرجیٹک فیل اپنے آپ کو کرتا ہوں, بہت اچھا فیل کرتا ہوں. پہلے کھانے پینے کی بھی روٹین جو ان سی تھی, وہ جو مرضی ہر چیز کھا پی لیتے تھے جی, اور اچھی طرح یہ نہیں کہ اب جو ان سے اب ذرا میٹ اور اچھی سیلڈ فائبر اچھی چیزیں جو ان سی ہیں, لیکن برا اب عادت ہی نہیں, دل ہی نہیں کرتا ہے کھانے کو. گھر بیٹھ ہی نہیں سکتے, ایک روٹین ہی بن گئی ہے کہ روز جم جانا ہے. ایک دن چھٹی کر سکتے ہیں, دوسرے دن چھٹی پاسبل ہی نہیں ہے. اب تو روٹین اچھی بن گئی ہے, دل نہیں کرتا ہے. پہلے جو مسئلے تھے وہ تو بالکل بھی نہیں ہے. اچھی ٹریننگ کے کرنی ہے تو کوچ جنہیں پتہ ہو, پڑھے لکھے ہوں, جو ایکسپیرینس ہو, کوالیفائی ہوں, ان سے آپ لے سکتے ہیں. You know, what are benefits of doing some physical activity in the gym right here? Look, there's many benefits towards it. Number one, your appearance becomes better. Number two, it's better for your health, your bone structure, and your muscle mass. It definitely grows a lot more. And number three, you've got such a great environment. So you say that it can improve our lifestyle here, right? Absolutely. You know, it definitely improves your lifestyle and gives you kind of mental clarity as well. You feel mentally happy and physically happy. So that's the reason why I come to this gym. Thank you very much. What do you suggest to people who are not coming over here, who are just leading a sedentary lifestyle there? Oh, absolutely. You know, I'd recommend this gym out of any gym in Pakistan. The reason why is because you have the top trainers who have the best knowledge. MashaAllah, that's amazing. Yeah, you know, yeah. It definitely shows the experience and the knowledge you guys have because it's working on people and you're changing people's lives as well. And that's the main thing. Thanks for your time. No worries. مجھے تقریباً 12 سے 14 سال ایکسرسائز کرتے ہوئے ہو چکے ہیں, اور ایکسرسائز سمجھ لیں کہ میرا ایز اے پارٹ آف لائف. جیسے لوگ کھانا کھاتے ہیں, پانی پیتے ہیں, تو ایک روٹین میں آ چکا ہوا تھا, اور میں مسلسل ڈیلی بیسس پہ ایکسرسائز کر رہا ہوں, سوائے کچھ ایکسیپشنل چھٹی وغیرہ ہو جائے تو ہو جائے. سو 12 سال کے بعد مجھے پتہ چلا کہ وٹ از پین, مطلب کیسے انجری نکل سکتی ہے. اور سڈنلی میں بینچ پریس کر رہا تھا ان دنوں میں, تو 100 kg کے قریب میرا پیکٹورل ٹیئر ہو گیا یہاں سے. اور دیٹ ٹائم مجھے ڈاکٹرس نے یہ کہہ دیا کہ آپ ایکسرسائز نہیں کر سکتے. کافی زیادہ کوچز نے مجھے کہا کہ آپ ایکسرسائز نہیں کر سکتے, لیکن گھر میں بیٹھ کے انسان سپوائل ہونے لگ جاتا ہے. ڈپریشن کا مریض ہونے لگ گیا تھا ان دنوں میں. میرا وزن کافی زیادہ گر گیا, اور الحمدللہ آپ کے سامنے میں دوبارہ ریکور کر گیا ہوں, دوبارہ فٹ ہو گیا ہوں, اور دوبارہ میں نے گین کر لیا, اور میں اسی طرح ویٹ لگا رہا ہوں, اور اسی طرح میری لائف اسٹائل ہے. اب میں فٹنس لور. تو باہر کی شادی کے کھانے سے بہتر ہے کہ وہ میں گندے گھی کا کھانے سے بہتر ہے کہ میں جم میں جاؤں اور اپنا گھر کا اچھا صاف ستھرا کھانا کھاؤں. مجھے شادی سے کوئی ایسے جانے میں کوئی پرابلم نہیں ہے, لیکن ڈیفینیٹلی اگر کوئی ورکنگ ڈیز میں ایسی کوئی چیز آ جاتی ہے جو میری جم میں ہرڈلس پیدا کر رہی ہے, تو میں موسٹلی اسکپ کر دیتا ہوں. دیکھیں, ایک اچھا ٹرینر صرف آپ کو اچھی ٹریننگ کروا دے تو میرے لیے یہ میٹر نہیں کرتا. میٹر کرتا ہے کہ اس کے پاس نالج کتنا ہے, ہاؤ ٹو ڈیل
وائی آئی چوز جم، میرا یہ ہے، میں آپ اگر تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بیڈمنٹن ڈیلی کھیل سکتے ہیں، آپ اچھی کارڈیو ڈیلی کر سکتے ہیں، تو یو نیڈ اے پارٹنر. آپ کو 2 بندے 3 بندے چاہیے فٹ بال کھیلنے کے لیے، کرکٹ کھیلنے کے لیے. اگر آپ کے پاس ایسی ایکٹیویٹی نہیں ہے تو جم آپ سولو کر سکتے ہیں، آرام سے جم کریں، اپنی کیلریز کو برن کریں. اور مرد کے لیے بہت ضروری ہے اپنی فرسٹریشن کو نکالنا، فٹنس ویسے ہی بہت ضروری ہے. اچھا، آج کل کے لوگوں سے میری ریکویسٹ یہ ہے کہ وہ ایک اچھے جم کا انتخاب کریں، کیونکہ جب وہ اچھے جم میں جائیں گے تو ڈیفینیٹلی وہاں پہ پڑھے لکھے ان کو کوچز ملیں گے، ایک کلاس ملتی ہے، ایک انوائرمنٹ اچھا ملتا ہے، ایک ان کو اچھا کہتے ہیں کہ ٹیچر جو ہوتا ہے نا وہی آپ کا سب کچھ ہے. ڈاکٹرز نے کہا کہ فٹنس پرسکرپشن ہے لمبی اور صحت مند زندگی کی. نیوٹریشن ایکسپرٹس نے کہا کہ آپ خراب ڈائٹ کے ساتھ زیادہ دیر نہیں رہ سکتے. فٹنس پروفیشنلز نے کہا کہ فٹنس سب کے لیے ایکولی امپورٹنٹ ہے اور صحیح رہنمائی سے آپ بھرپور اور بہترین زندگی گزار سکتے ہیں. اسٹڈیز اس بات کو سپورٹ کرتی ہیں کہ بچوں میں فزیکل ایکٹیویٹی ان کی گروتھ میں ہیلپ کر سکتی ہے، ان کی تعلیمی صلاحیت کو بہتر کر سکتی ہے، اور وہ بچے زیادہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں جو اسٹرینتھ ٹریننگ میں انوالو ہوتے ہوں. بڑوں میں فزیکل ایکٹیویٹی ان کی کرونک ہیلتھ کنڈیشنز کو کم کرتی ہے اور ہیلدی ایجنگ کو امپروو کرتی ہے، اور اوور آل کوالٹی آف لائف کو بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہوتی ہے. اس سے ڈپریشن کم ہوتی ہے اور مورٹیلٹی ریٹ 15% تک کم ہو جاتا ہے. عورتوں میں فزیکل ایکٹیویٹی موٹاپا کم کرنے میں ہیلپ کرتی ہے، ڈپریشن، اینگزائٹی، ہارمونل امبیلنسز، ہائی بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے میں ہیلپ کرتی ہے، اور ایکسرسائز کی وجہ سے تقریباً 24% لیس مورٹیلٹی ریٹ پایا جاتا ہے. جو کچھ ہم نے دیکھا، سنا، سمجھا، اس کو کیسے اپنی زندگی میں اپلائی کر سکتے ہیں؟ آئیے قدم بڑھاتے ہیں ایک ہیلدی فیوچر کی جانب، جہاں ہم اپنے بچوں اور ان کے بچوں کے ساتھ کھیل سکیں گے یا ان کے ساتھ کوالٹی ٹائم گزار سکیں گے. ریممبر، فٹنس از ناٹ اے ڈیسٹینیشن بٹ اے لائف لانگ جرنی. لیٹس چوز ہیلتھ ون اسٹیپ ایٹ اے ٹائم.